آج کل اس مشکل کے دور میں جہاں مسلمانوں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے، فلسطین، کشمیر، سیریا، وہاں تمام مسلمانوں کی آنکھیں ایک ہی انسان پر ٹکی ہوئی ہیں، مہدی۔ ہر کوئی اس انتظار میں ہے کہ کب امام مہدی آئیں اور انہیں لیڈ کریں اور وہ اس ظلم سے چھٹکارا پائیں اور پوری دنیا پر حکومت کریں، لیکن ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ امام مہدی کب آئیں گے۔ ان کا ظہور صرف مسلمانوں کی کتابوں میں ہی لکھا ہے کہ ڈفرینٹ ریلیجنز میں بھی بتایا گیا ہے۔ سب سے بڑھ کر اس طرح امام مہدی اس دنیا کی سپر پاور کا سامنا کریں گے، تو چلیے جانتے ہیں۔ آج سے ہزاروں سال پہلے جب لوگوں میں بت پرستی عام تھی تو تب اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھیجے۔ حضرت ابراہیم کے وصال کے بعد کئی صدیوں تک کوئی مسیحا نہ آیا۔ تب بنی اسرائیل کی تعداد عجب میں بڑھنے لگی۔ اس وقت بنی اسرائیل میں فرعون کی حکومت تھی۔ اس نے بنی اسرائیل پر بہت ظلم کیے اور بنی اسرائیل کے لوگ کسی مسیحی کے انتظار میں تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ کے وصال کے بعد کئی صدیوں تک بنی اسرائیل رومنز کے انڈر تھا اور ان کے ظلم سہ رہا تھا۔ ان کی مدد کے لیے کوئی مسیحا نہیں آیا تھا۔ بنی اسرائیل کسی مسیحا کے انتظار میں تھے۔ پھر ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوا۔ تب بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ کے بعد جب عرب میں بت پرستی عام تھی، اس وقت یہودیوں کی کتاب میں ایک عظیم نبی کے آنے کی خبر موجود تھی۔ یہودی اس نبی کا اس طرح انتظار کر رہے تھے جس طرح آج مسلمان حضرت امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس لیے مسیحا کا کنسیپٹ اسلام کی شروعات سے ہی موجود ہے۔ بہت سی احادیث میں حضرت امام مہدی کا ذکر موجود ہے۔ صرف اسلام ہی میں نہیں بلکہ دنیا کے ہر مذہب میں ایک مسیحا کے آنے کا ذکر موجود ہے۔ مسلمان، عیسائی، یہودی، ہندو، ہر ایک کی کتابوں میں یہ پریڈکشن موجود ہے کہ ایک مسیحا دنیا میں آنے والا ہے۔ بلکہ مسلمانوں کی مستند کتابوں میں موجود ہے کہ ایک دن حضرت امام مہدی کا ظہور ہونا ہے۔ مسلمان دوبارہ خلافت قائم کریں گے، لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کس طرح امام مہدی ان بڑی طاقتوں کا سامنا کریں گے جن کے پاس ایڈوانس ویپن ہیں، پوری اکانومی ان کے کنٹرول میں ہے، ہر انسان کا ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے۔ کیسے ایک انسان ان سب کا مقابلہ کرے گا؟ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تب مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہے ہوں۔ روسی اور چینی، مشرق میں افغانستان ہے، پاکستان ہے، یہ ایک بہت بڑا سالڈ بلاک ہے۔ یا کشمیر، فلسطین پر جو ابھی بھی ہو رہے ہیں اور ظلم بڑھ جائیں گے۔ زلزالی نظام آ چکا ہوگا، اسرائیل گریٹر بن چکا ہوگا، اس وقت فلسطین صرف ہسٹری کی کتابوں تک ہی موجود ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا، اس وقت دنیا کی قومیں تمہارے خلاف لڑنے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دے رہی ہوں گی۔ اس وقت مومن بہت کم ہوں گے اور دنیا ظلم سے بڑھ چکی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس وقت عرب کے ایک بادشاہ کی موت ہوگی اور نئے بادشاہ بننے کے لیے بہت کنفلکٹ ہوگا۔ تب ایک شخص کعبہ آئے گا جہاں کچھ لوگ ان کی بیعت کریں گے۔ ان کی تعداد 313 ہوگی۔ یہ 313 لوگ دنیا کے ڈفرینٹ علاقوں سے آئیں گے۔ ریممبر، مسلمانوں کی پہلی جنگ بدر میں بھی 313 مسلمان ہی تھے، جس کے بعد مسلمانوں کا نیا چیپٹر سٹارٹ ہوا۔ اس طرح امام مہدی کے ساتھ بھی 313 لوگ ہی ہوں گے جو انٹیلیجنٹ، اسٹرانگ اور پرہیزگار ہوں گے۔ ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا، ان لوگوں کا کوئی نہیں جانتا ہوگا، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا بلند مرتبہ ہوگا۔ ان میں ہر ایک شخص کے پاس 40 لوگوں کے برابر ذہانت اور طاقت ہوگی۔ یہ صرف لیڈرز ہی نہیں ہوں گے بلکہ کمانڈرز، اسکالرز اور تھنکر ہوں گے۔ جب یہ لوگ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، پھر یہ امام مہدی کے ساتھ مل کر ایک فوج بنائیں گے۔ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو وہ لوگ جو مظلوم زندگی گزار رہے ہوں گے آپ کو سپورٹ کریں گے، جن کا تعلق خراسان، یمن، افغانستان، ایران، سیریا اور عراق سے ہوگا۔ آج ان کنٹری کی اکانومی بہت بری ہو چکی ہے۔ 2014 سپتمبر میں امریکہ نے سیریا پر اٹیک کیا۔ 2003 میں امریکہ نے ایران پر حملہ کیا۔ اسی طرح کئی سالوں تک افغانستان پر حملہ کرتا رہا۔ پھر یمن نے مارچ میں ایئر اسٹرائکس کیے۔ ان سب کے علاوہ صرف ایران ہی ایک ایسا ملک ہے جو امریکہ کو ٹکر دے رہا ہے، جسے اسرائیل بھی اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے، اور امریکہ بھی جانتا ہے کہ ایران ہی سب سے اسٹرانگ ہے۔ ایران ہی وہ واحد کنٹری ہے جو حضرت امام مہدی کو سب سے پہلے سپورٹ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خراسان سے سیاہ عالم چلیں گے۔ لہراتی ہوئی فوج مہدی کو سپورٹ کرے گی۔ آپ کے زمانے میں خراسان میں ایران، پاکستان، افغانستان اور اس کے قریب کے ملک شامل ہیں۔
لیکن اس سب کنٹری میں صرف ایران میں ہی خراسان نام کا ایک صوبہ موجود ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کالے جھنڈے کا تعلق کس سے ہے، اس لیے ایران صرف ایسا کنٹری ہوگا جو امام مہدی کو سپورٹ کرے گا۔ ایران بہت جلد نیوکلیر پاور بننے جا رہا ہے۔ جب ایران کے پاس نیوکلیر ویپن ہوگا تو اسرائیل اور امریکہ کبھی اسے جنگ کرنے کا سوچے گا نہیں۔ ایران واحد ایسا کنٹری ہے جو حضرت امام مہدی کے ظہور کا انتظار کر رہا ہے۔ ایران واحد ایسا کنٹری ہے جو امام مہدی کے ظہور کا انتظار کر رہا ہے اور جہاں اسلامک سسٹم ہے۔ دوسری طرف سعودی عرب اور باقی تمام عرب کنٹریز امریکہ کے تلوے چاٹ رہے ہیں۔ سعودی عرب اسرائیل کو آئل بیچ رہا ہے اور وہی آئل ان کے راکٹس میں استعمال ہوتا ہے جو فلسطین میں برس رہے ہیں۔ جب خراسان سے فوجیں امام مہدی کو سپورٹ کرنے جائیں گی تو تمام دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ عرب میں ایک شخص پاور گین کر رہا ہے جو کہ ویسٹرن کنٹری کے لیے خطرہ ہوگا۔ تب ویسٹرن میڈیا امام مہدی کے لیے الزام لگائیں گے کہ وہ ٹیررسٹ ہیں، تو تب نیٹو کنٹریز حضرت امام مہدی کے لیے ایک فوج روانہ کریں گی جس قوم کا لیڈر سفیانی ہوگا۔ سفیانی کون ہے، وہ کہاں سے آئے گا، اس کا تعلق کہاں سے ہے، اور حضرت امام مہدی کیسے سفیانی کی فوج کا خاتمہ کریں گے، یہ جاننے کے لیے مسٹ بی واچنگ نیکسٹ ویڈیو۔ سبسکرائب۔